ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی اختلاط کے تعلق سے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بے پردگی، اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اس سیریز میں کہ ہماری ہر مجلس ایسے خوبصورت موضوعات سے سجی ہو جو ہمارے سماج کے سلگتے ہوئے مسائل کا حل پیش کر سکیں، جو ہماری الجھنیں کم کر سکیں، جس سے کہ ہماری بے چین دنیا میں تھوڑا اطمینان آئے، سکون آئے اور لوگ عافیت کی زندگی جی سکیں۔ بے پردگی بھی وہ مسئلہ ہے جو آج کا بہت سلگتا ہوا موضوع ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے شیخ محترم سے انشاءاللہ العزیز بے پردگی سے متعلق جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں جن کا تعلق ہم سب سے ہے، جاننے کی کوشش کریں گے، اور شریعت کا حل کیا ہے اس تعلق سے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے شیخ سے جاننا چاہوں گا پردہ کیا ہے اور پردہ کیوں ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ پردہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ مختصر الفاظ میں اگر کہیں تو پردہ شریعت کا ایک ایسا حکم ہے جو عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی جوانی کو بے داغ رکھتا ہے۔ بے شک۔ اگر پردے کا لحاظ نہ کرے عورت، پردے کی تعلیمات کو عملاً نہ اپنائے عورت، تو اس کے لیے اپنی جوانی کو بے داغ رکھنا بھی بہت بڑا چیلنج، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا بھی بہت بڑا چیلنج۔ بے شک۔ تو شریعت کا یہ ایک ایسا حکم ہے جو ہماری بچیوں کی، ہماری لڑکیوں کی جوانیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق پر کسی بھی قسم کے دھبے کو آنے سے روکتا ہے۔ بے شک۔ تو شیخ، یہ پردے کا جو حکم ہے یہ کب نازل ہوا، کس انداز میں؟ دیکھیے، مکی زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مکی زندگی میں سارا زور عقیدوں کی اصلاح پر تھا۔ وہاں یہ سب تعلیمات نہیں دی گئیں، پردے کی تعلیم نہ تھی۔ مسلمان عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھیں، اجنبی مرد انہیں دیکھتے تھے۔ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ ہجرت کے چند سالوں بعد جب سورۃ الاحزاب نازل ہوئی سن 5 ہجری میں، تو اس وقت پردے کا حکم نازل ہوا، پردے کی آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی اور ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کی خدمت میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیتے۔ بروں سے مراد بہت سارے منافقین بھی آتے تھے، ورنہ تو صحابہ تو سب اچھے، منافقین بھی تو آتے تھے نا۔ تو کہا آپ کی خدمت میں اچھے برے سب آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا آپ امہات المومنین سے پردہ کرنے کے لیے کہیں۔ اس وقت آسمان سے آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ آئندہ سے ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، تمہاری مائیں ہیں، ان سے تمہیں کچھ پوچھنا بھی ہو، کوئی ساز و سامان بھی لینا ہو، تو پردے کے پیچھے سے لینا۔ جی۔ اور پھر وہ آیت اسی سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ جی۔ تو ان آیتوں کے نزول کے بعد
ساری مسلمان عورتیں مدنی معاشرے میں پردے کی پابند ہو گئیں اور وہاں سے وہ پردہ کرنے لگیں اور اپنی زینت کو چھپانے لگیں۔ بے شک شیخ، یہ پردہ یا حجاب کا جو تصور ہے وہ ایک مکمل اور جامع تصور اسلام میں کیا ہے؟ دیکھیے، پردے کے سلسلے میں آج پردہ کرنے والے کچھ اس انداز سے پردہ کرتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے سامنے آتے بھی نہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آج پردے کے نام پر صحیح معنوں میں پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جی بے شک، دیکھیے، برقع پہنا جاتا ہے پردے کے لیے۔ بالکل، آج مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ برقع خود ایک زینت بن گیا ہے۔ اب اس برقعے کی زینت کو چھپانے کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے۔ دوسرے برقعے کی ضرورت ہے، یعنی 80 سالہ بڑھیا برقع پہن کے جائے آج کا، وہ برقع ایسا لگتا ہے کہ اس 80 سالہ بڑھیا کو جو ہے 20-25 سالہ دوشیزہ کی طرح دکھاتا ہے۔ یہ تو برقع خود ایک فتنہ بن گیا۔ کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ بالکل، شریعت نے پردے کا جو تصور دیا ہے وہ ایسا وسیع تصور ہے جو عورت کو اس کی زینت کے تمام مظاہر سمیت مردوں کی نظروں سے چھپا دیتا ہے۔ بالاختصار اگر میں کہوں تو عورت کے پردے کی جب بات ہم کرتے ہیں اور شریعت کہتی ہے کہ عورت سے پردہ کرو، پردہ کرواؤ، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ مختصر قرآن کا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس میں ساری باتیں آ گئیں۔ اب زینت میں سب سے پہلے عورت کا بدن، جی، بدن زینت ہے، چھپنا ہے عورت کا بدن۔ عورت کا لباس زینت ہے، لباس زینت ہے، چھپنا ہے اس کو۔ عورت کا زیور زینت ہے، زینت ہے، زیور چھپنا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اس طرح مٹک مٹک کر نہ چلے، پیر مار مار کے نہ چلے کہ جو پازیب انہوں نے پہن رکھے ہیں ان کی جھنکار اجنبی مردوں کو ان کی طرف متوجہ کرتی ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اور اسی میں یہ چیز بھی آ جائے گی، آج کل جو سینڈل آئے ہوئے ہیں، ایسے چپل کہ جنہیں عورت پہن کر چلے تو اس کی چاپ اور اس کی آواز سارے مردوں کو اس کی جانب متوجہ کرتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عورت کی زیورات کی زینت بھی چھپنی چاہیے، بدن کی زینت چھپے، لباس کی زینت چھپے، زیورات کی زینت چھپے۔ اسی طرح پردے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اچھا، عورت کی آواز کا پردہ کیسے؟ دیکھیے، بلا ضرورت عورت اجنبی مردوں سے بات نہ کرے سب سے پہلے، اور اگر کوئی معقول ضرورت ہے تو اجازت ہے، لیکن وہ اجازت کیسی ہے؟ کہا کہ وہ اپنی فطری آواز میں بات نہ کرے، فطری لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ اجنبی مردوں سے بات کرتے ہوئے ذرا اپنے لہجے میں سختی لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ کہا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام ہی الگ ہے، لہٰذا اجنبی مردوں سے بات کرنا ہو، خطاب امہات المومنین سے مخاطب ساری عورتیں ہیں، اجنبی مردوں سے بات کرنا پڑ جائے تو نرم لہجے میں نہ بولا کرو، نرم لہجے میں نہ بولا کرو۔ نرم لہجے میں بولو گی تو کیا ہوگا؟ جس کے دل میں مرض عشق ہے، شہوت کا مرض، شہوت کا مرض ہے، وہ غلط قسم کے وسوسے لائے گا اور تمہارے تعلق سے امیدیں لگا لے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ بے شک، تو کہا عورت کی آواز بھی حیثیت سے پردہ ہے، بلا ضرورت وہ بات نہ کرے۔ ہاں ضرورت ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کر سکتی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پردے کے پیچھے بیٹھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے علم لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، البتہ عورت ذرا لہجے میں سختی لائے۔ ذرا سوچئے، جب عورت فطری لہجے میں اجنبی مردوں سے بات نہیں کر سکتی تو عورت کا نظمیں پڑھنا، اس طرح کہ اجنبی مرد سنے اس آواز کو، بھلے سے وہ نعت ہی پڑھ رہی ہو، بھلے سے وہ حمد ہی پڑھ رہی ہو، ذرا سوچئے کہاں تک جائز ہوگا یہ سب؟ اس لیے کہ نظم، نعت، حمد میں خود مرد کی آواز اتنی پرکشش ہو جاتی ہے، جی بالکل، تو اس میں عورت کی آواز کے کیا کہنے؟ آج سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی مخالفت ہو رہی شریعت کی۔
تو اس حیثیت سے ایک معنی میں عورت کی آواز کا بھی ایک معنی میں پردہ ہے. عورت کی خوشبو کا پردہ. عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے ایسی خوشبو استعمال کر کے نکلے جس کی مہک دوسرے لوگ محسوس کریں دوسرے لوگ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ان طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ. کہا کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ غالب ہو اور مہک کم ہو، اور مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک زیادہ ہو اور رنگ کم ہو. اب جیسے زعفران ہے، زعفران میں خوشبو کم، مہک کم، رنگ زیادہ، یہ عورتوں کی خوشبو ہے. اور مردوں کے لیے کہا جس میں رنگ نہ ہو، جس میں مہک ہو. اسی لیے جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زعفران کا اثر دیکھا، پیارے نبی نے پوچھ لیے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں تمہارے لباس پر. تب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، بات دراصل یہ کہ شادی ہوئی ہے اور تو جو خوشبو میری بیوی نے لگائی تھی وہ لگ گئی، ایسا نہیں کہ میں نے لگائی ہے یہ خوشبو. تو لہٰذا عورت کی خوشبو کا پردہ. ہاں، گھر کے اندر رہ کر اپنے شوہر کے لیے بالکل عورت استعمال کر سکتی خوشبو، اور گھر کے اندر رہ کر گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو کا استعمال عورت کے لیے منع ہے. تو انشاءاللہ العزیز پردے کے تعلق سے ہماری گفتگو ابھی باقی ہے، جلد لوٹیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کرتا ہوں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم شیخ محترم سے سن رہے تھے کہ شریعت میں پردے کا جامع اور مکمل تصور کیا ہے. ابھی وہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ہمیں وقفے پہ جانا پڑا تھا. اب میں اپنے شیخ محترم سے بقیہ باتیں سننا چاہتا ہوں. پردے کا جامع تصور اسلام میں. جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ عورت کا لباس پردہ ہے، اس کا بدن پردہ ہے، اس کے زیورات کا پردہ ہے، اس کی آواز کا پردہ ہے. اور آخری بات جو میں نے کہی تھی، عورت کی خوشبو اور مہک. جی، عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے بالکل خوشبو لگا سکتی ہے، پھول لگا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر جب نکلتی ہے تو ایسی خوشبو کا استعمال منع ہے جس کی مہک لوگوں کو متوجہ کرے اس کی جانب. جی، عموماً مساجد کو جاتے ہوئے عورتیں اس تعلیم کا لحاظ نہیں رکھتی، اور خصوصاً عید کی مناسبت سے عیدگاہ کو جاتے ہوئے تو بالکل نہیں، چونکہ عید کا دن وہ بننے سورنے کا دن، خوشی کا دن ہوتا ہے، اس تعلیم کا لحاظ نہیں رکھتی خواتین. یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے شک. یہ خاتون تھی امت الجبار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے جا رہی ہے اور مہک پورے راستے کو معطر کر رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا امت الجبار کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ مسجد جا رہی ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خوشبو لگا کر اور مسجد کو، کہا کہ واپس جاؤ، واپس جا کے غسل کرو. سختی کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس اپنے گھر بھیجا. سبحان تو اللہ. مسجد عورت جائے، عیدگاہ عورت جائے، سادگی کے ساتھ جائے تو خوشبو کا پردہ. اور اتنا ہی نہیں، پردے کا تصور اسلام کی نظر میں اتنا وسیع ہے کہ کسی اجنبی مرد کے سامنے کسی اجنبی عورت کے محاسن اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مردوں کی مجلس ہے اور موضوع بحث کوئی عورت ہے، اس کا حسن و جمال، اس کا لباس پوشاک، اس کی چال چلن، اس پر مرد بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہو، یہ بھی پردے کے خلاف ہے. اس کا بھی پردہ ہے. اجنبی مردوں کی زبانوں پر اجنبی عورتوں کی حسن و جمال کے تذکرے نہیں ہونے چاہیے. بے شک. دیکھیے، عہد نبوت میں ایک مخنث رہا کرتا تھا. جی، چونکہ وہ مخنث تھا اس لیے بے تکلفی سے ازواج مطہرات کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اور مخنث رہنے کی وجہ سے پیارے نبی پردے کا حکم بھی نہیں دیتے تھے ازواج مطہرات کو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا یہ مخنث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یا عبداللہ ان فتح اللہ علیکم الطائف فعلیک بابنت غیلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. کہا کہ اے عبداللہ، اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان کی بیٹی کو پانے کی کوشش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو. پھر اس کے محاسن کا ذکر کرنے لگا. جی، وہ اتنی موٹی ہے، وہ ایسی ہے، ویسی ہے، نعوذ باللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جیسی آواز پڑی
کہ اس نے کتنے غور سے دیکھا ہے سب سے پہلے اس خاتون کو اور یاد رکھا ہے، اور تیسرے اجنبی مردوں کے سامنے اس کی خوبیوں، اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن امہات المومنین سے فرمایا کہ آج سے اس مخنث سے پردہ کرو، اور آج سے یہ مخنث کہیں عورتوں کے سامنے نہ آنے پائے۔ اور اتنا ہی نہیں، اتنا سخت قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا کہ اس کو شہر بدر کر دیا، مدینے سے باہر ہی نکال دیا۔ جی راوی حدیث کہتا میں نے دیکھا مدینے سے باہر وہ رہتا تھا، ہفتے میں ایک دن شہر میں داخل ہوتا، لوگوں سے مانگ کر بھیک مانگ کر ہفتے بھر کی غذا جمع کر لیتا، واپس چلا جاتا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اتنی سخت سزا دے رہے ہیں کہ اس کو شہر بدر کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے ایک اجنبی عورت کو غور سے دیکھ کر اس کے محاسن اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ اجنبی مردوں کے سامنے کیا۔ تو پتہ چلا جو لوگ اس مزاج کے حامل ہوتے ہیں کہ اجنبی عورتوں کو دیکھ کر دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کرنے والے، وہ سوسائٹی اور سماج میں جینے کا ہی حق نہیں رکھتے ہو۔ بے شک پیارے نبی نے شہر بدر کر دیا اس شخص کو۔ تو جب ہم پردہ کہتے ہیں، شریعت پردے کی بات کرتی ہے، تو پردے کو اس وسیع مفہوم میں لینا چاہیے جہاں زینت بھی چھپ جائے، آواز بھی چھپ جائے، زیورات بھی چھپ جائیں، خوشبو بھی چھپ جائیں، بدن بھی چھپ جائے۔ تو اس پردے کو کہتے ہیں واقعی پردہ، اور یہاں ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح سے محفوظ تصور کر سکتی ہے۔ بے شک یہ اگر نہ ہو، کسی بھی پہلو میں عورت کے اندر کمزوری آئے پردے کے ان جامع تصور میں، ان مختلف پہلوؤں سے، تو شیطان وہاں سے راہ بنا لیتا ہے اور شیطان وہاں سے داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شیخ، ایک جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امہات المومنین جب یہ ہماری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، تو انہیں پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ سچ ہے کہ امہات المومنین یہ ہماری مائیں ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ بے شک تو معقول سوال ہے کہ انسان اپنی ماں سے تو پردہ نہیں کرتا، اور قرآن مجید میں امہات المومنین سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، ایسا کیوں؟ قرآن مجید نے امہات المومنین کو جو مسلمانوں کی اور امت کی مائیں قرار دیا ہے وہ دو ناحیوں سے۔ ایک تو عزت و احترام میں، بالکل ایک تو عزت و احترام ہے، جس طرح تم اپنی سگی ماں کی عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو، امہات المومنین بھی اسی طرح سے واجب الاحترام ہے۔ ہر قدم ان کی عزت کرنا ہے، ہر قدم ان کے احترام کا لحاظ رکھنا ہے۔ دوسرے، نبی کے بعد ان سے نکاح کے حرام ہونے میں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ جس طرح کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کا تصور نہیں کر سکتا، تو یہ ازواج مطہرات تمہاری مائیں جیسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ان سے نکاح کرنے کی بات بھی نہ سوچے۔ اس معنی میں انہیں ماں کہا گیا، ہر حیثیت سے نہیں، اچھا ہر حیثیت سے ماں نہیں کہا گیا ہے۔ ان دو ناحیوں سے امہات المومنین کو ماں کہا گیا ہے، ایک تو عزت و احترام، اور ایک ان سے نبی کے بعد ان سے نکاح کے حرام ہونے کی حیثیت سے۔ ورنہ ہر ناحیے سے نہیں، ان سے پردہ باقاعدہ ضروری ہے، وہ ضروری تھا صحابہ کو، اور صحابہ کرتے تھے، تابعین بھی پردہ کرتے تھے امہات المومنین سے۔ شیخ، مجلس کے اختتام پر ہمارے سرپرستوں کے لیے، ایسے ہی شوہروں کے لیے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ ذمہ دار سرپرست، ذمہ دار باپ، ذمہ دار شوہر، ذمہ دار بھائی، باغیرت باپ، باغیرت شوہر، باغیرت بھائی، با حیا باپ، با حیا شوہر، با حیا بھائی، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں سے پردہ کروائیں۔ عورتیں بے پردہ اس وقت ہوتی ہیں جب ہمارے اندر کمزوری ہو۔ مرد قوام ہوتا ہے، مرد سرپرست ہوتا ہے، اس مرد کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تبھی گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں۔ بالکل اکبر الہ آبادی نے کہا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ سچ ہے کہ وہی عورت بے پردہ ہوتی ہے، اسی گھر کی عورت بے پردہ ہوتی ہے جس گھر کے سرپرست کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہو۔ اللہ کے پاس جواب دہ ہے وہ باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے، اللہ کے پاس جواب دہ ہے وہ شوہر جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے، اللہ کے پاس جواب دہ ہے وہ بھائی جس کی بہن بے پردہ گھومتی ہے۔ تو لہٰذا
بے پردگی کا کلچر ہے، فتنوں کا ماحول ہے. اس کلچر میں اور اس ماحول میں اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنی بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہم مردوں کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں ذرا بھی تساہل سے کام نہ لیں، ذرا بھی غفلت نہ کریں. اس سلسلے میں ذرا سا تساہل، ذرا سی غفلت بڑے بڑے مسائل پیدا کرے گی، بڑے بڑے مسائل اس سے جنم لیں گے. اس سے خدارا آپ خود اپنی خواتین کی عزت و ناموس کے مسئلے کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھیے. آپ کی عزت، آپ کے گھرانے کی عزت، آپ کے خاندان کی عزت، اس چیز کی حفاظت کرنا آپ کا اولین فریضہ ہے، آپ کی اولین ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی صورت میں عند اللہ ہم اور آپ مسئول ہیں اور جواب دہ ہیں ہم سب. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اسلام میں پردے کا کیا تصور ہے، اس کی فرضیت کب ہوئی اور کس حالات میں اس کی فرضیت ہوئی. پھر یہ کہ امہات المومنین ایسے ہی دوسری جو خواتین تھیں وہ کس طرح پردے کا خیال کرتی تھیں، اور بے پردگی کی صورت میں کیا کیا اثرات ہمارے سماج اور معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں. ایسے ہی اسلام میں پردے کا جو جامع تصور ہے وہ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آیا کہ پردہ صرف ایک کالے کپڑے کا نام نہیں ہے، صرف کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ پردہ ساری چیزوں کا نام ہے. نگاہوں کا نام پردہ ہے، جسم کا نام پردہ ہے، آواز کا نام پردہ ہے، خوشبو کا نام پردہ ہے. کوئی بھی چیز جو عورت کی طرف متوجہ کرے، جو صنف مخالف کو عورت کی طرف کھینچے، ان ساری چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے. جس کی وجہ سے مرد عورت کی طرف کھنچتے ہیں، ان ساری چیزوں کی حفاظت اور ان ساری چیزوں کا پردہ، یہ اسلام کا جامع تصور ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایک کالا کپڑا اپنے بدن پہ ڈال لیا اور آپ نے سوچ لیا کہ میں اسلامی پردے میں ہوں. نہیں، یہ کپڑا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا قلب و نظر، آپ کی سوچ و فکر اور آپ پورے طور پر اپنے آپ کو پردے میں نہ رکھیں اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ان کو ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری آنکھوں میں حیا کا پانی پیدا کر دے، تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو باپ ہیں اور سماج میں جو شوہر پائے جاتے ہیں، وہ سب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر سکیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.